نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. حسن اخلاق کی دعا پڑھیے. دوسری دعا بھی آج بھی ہم امانت ہی کے بارے میں پڑھیں گے. حدیث نمبر 65 عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوزون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. سیدہ خولہ الانصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، پس ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے. اس حدیث کو حضرت خولہ نے روایت کیا ہے. حضرت خولہ جیسے کہ ان کے نام سے یہاں ظاہر ہے کہ یہ انصاری خاتون ہیں، یعنی مدینہ منورہ سے ہیں. ان کا نام خولہ اور کنیت ام شریک تھی. یہ قبیلہ سلیم سے تھی. ان کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: خولہ بنت حکیم بن امیہ بن حارثہ. ان کا نکاح حضرت عثمان بن مظعون سے ہوا جو بہت رتبے کے صحابی تھے. حضرت عثمان بن مظعون نے جب وفات پائی جنگ بدر کے بعد تو حضرت خولہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش بھی کیا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں. اسد الخامہ میں ان کے بارے میں آتا ہے. اسد الغابہ صحابہ کے حالات کے بارے میں کتاب ہے کہ وہ ایک نیک خاتون تھی، اور مسند میں ہے کہ تصوم النہار و تقوم اللیل، دن کو روزہ رکھتی اور رات کو عبادت کرتی تھی. ابتدا میں انہیں زیور کا بہت شوق تھا، تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر طائف فتح ہو تو فلاں عورت کا زیور آپ مجھے دیجیے. تو آپ نے فرمایا اگر خدا اس کی اجازت نہ دے تو میں کیا کر سکتا ہوں، یعنی آپ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا. بہرحال ان سے جو حدیث روایت ہے وہ حدیث امانت کے بارے میں ہے، اور یہ امانت مالی امانت ہے. اگرچہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ سب کچھ امانت ہے، خواہ وہ ہماری ذاتی ملکیت ہی کیوں نہ ہو، یعنی وقتی طور پر جس کے ہم مالک ہیں، ہمارا جسم، ہمارا اپنا ذاتی مال، ہماری اولاد. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ذمہ داریاں جو دوسروں نے ہمارے سپرد کی ہوں وہ بھی امانت ہے، خواہ وہ کوئی عہدہ ہو، کوئی کرنے کا کام ہو، یا پھر مالی امور سے متعلق ہو. یعنی اگر کہیں پر کوئی شخص بیت المال کا ذمہ دار ہے، یعنی لوگ اپنے صدقہ خیرات جہاں جمع کراتے ہیں وہ ان کا منتظم ہے، اور پھر وہ اس مال کو اس طرح نہیں خرچ کرتا جیسے کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو حدود بتائی ہیں ان حدود کا خیال نہیں رکھتا، یا پھر یہ کہ لوگ جس مقصد کے لیے دیتے ہیں، جس کام کے لیے دیتے ہیں، وہ کام ان سے نہیں لیتا، تو یہ تمام امور ناجائز تصرف میں آتے ہیں. یعنی حدود اللہ کی پرواہ کیے بغیر یا لوگوں کی مرضی کی پرواہ کیے بغیر اپنی مرضی سے
اللہ کے مال کو جو اس کے پاس امانت ہے ادھر ادھر خرچ کر دینا، یہ ناجائز تصرف میں آتا ہے۔ تصرف کا مطلب ہوتا ہے استعمال۔ تو ایسا کرنا انسان کے لیے وبال جان ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کام کا اجر و ثواب بھی بہت ہے، یعنی وہ شخص جو بیت المال کا ذمہ دار ہو اور وہ اس کی حفاظت کرے اور اس مال کو حق کے ساتھ جمع کرے اور حق کے ساتھ خرچ کرے، تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے گویا اس نے اپنے مال میں سے کچھ صدقہ کیا ہو۔ یعنی خواہ مال دوسروں کا تھا، لیکن چونکہ وہ ذمہ دار تھا، اس نے اس میں محنت کی، کام کیا، تو اس محنت کی وجہ سے اور اس ذمہ داری کی درست ادائیگی کی وجہ سے وہ بہت بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جو کچھ وہ اپنے ہاتھ سے نکال کے دیتا ہے، جمع کرتا ہے، رکھتا ہے، گنتا ہے، سمیٹتا ہے، حفاظت کرتا ہے، پھر جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرتا ہے، تو یہ ساری کوشش اس کی جو اللہ کے مال میں یا دین کے کام میں لگتی ہے، اس کے لیے بے پناہ اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ اس کے لیے ایسا ہی اجر ہے گویا اس نے اپنی جیب سے کچھ فی سبیل اللہ خرچ کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں اجر بڑا ہے وہاں اس معاملے میں کوتاہی اور سستی اور وہ کرنا جو نہیں کرنا چاہیے، وہ انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت کا باعث بھی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، بس ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس مال ہے اور وہ اس کو ناجائز جگہوں پہ خرچ کرتا ہے، حرام کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، مثلا رشوت دیتا ہے یا پھر اور کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس پر بھی انسان کا حساب ہوگا۔ انسان خواہ مال خود اپنی محنت سے کمائے تو بھی وہ اس کا پورا مالک نہیں ہے، وہ اس کے خرچ میں مکمل طور پر با اختیار نہیں ہے۔ اسلام نے مال کے بارے میں انسان کو واضح ہدایات دی ہیں، حلال اور حرام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، الحلال بین والحرام بین، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ کس کس ذریعے سے آپ مال حاصل کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں آپ خرچ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں واضح تعلیم دی گئی ہے۔ تو ناجائز آمدنی ہو خواہ یا ناجائز جگہ پر خرچ کرنا، دونوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ بلکہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم میدان حشر سے ٹل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ اس بات کا جواب نہ دے کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ ہم اپنی جان اور مال کے خود مالک نہیں ہیں۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، ان اللہ اشتری، بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں، من المؤمنین، مومنوں سے، کیا کیا؟ ان کی جانیں اور ان کے مال۔ کس چیز کے بدلے؟ بان لہم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت ہے اس کے بدلے۔ جسم اگرچہ ہمارا ہے، اس پر ہمارا نام لگا ہوا ہے، لیکن ہم اسے اپنی خواہش نفس یا اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے۔ اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے رب کی مرضی کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنی طاقتوں سے، اپنی صلاحیتوں سے کیا کام لیں۔ اسی طرح خواہ ہم خون پسینہ ایک کر کے مال کمائیں، لیکن اس میں کلی طور پر اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں ہی چیزیں انسان کو بہت محبوب بھی ہیں۔ اپنا آپ بھی بہت پیارا ہوتا ہے، اسی لیے انسان ہر تکلیف سے، ہر ناگوار چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور مال بھی بہت عزیز ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک اس پر گواہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ تو ان دونوں چیزوں سے محبت کے باوجود ان کے معاملے میں ہمیں اختیار نہیں ہے۔ اگرچہ وقتی طور پہ اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن جب ہم اپنے اختیار کو سرنڈر کر دیتے ہیں اور ان چیزوں پر اللہ کا اختیار بتاتے ہیں کہ جیسے وہ چاہے گا میں ویسا کروں گی، تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو گویا کہ ایمان اور امانت کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان نہیں جس کے پاس
امانت کا پاس نہیں. تو اس میں واضح تعلق اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص مومن ہو جاتا ہے تو ایمان لاتے ہی، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی اس کا اللہ تعالیٰ سے ایک سودا ہو جاتا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین، اور پھر اس کے جان مال اس کے پاس امانت ہو جاتی ہے. تو یوں ایمان لاتے ہی ہمارا اپنا آپ اور ہمارا مال دراصل ہمارا نہیں رہتا، وہ بک چکا ہوتا ہے. اور جو چیز بک جاتی ہے پھر اس کے بعد اس پر آپ کی مرضی نہیں رہتی. مثلاً اگر آپ نے اپنے گھر کو بیچ دیا تو پھر آپ خود نہیں اس میں رہ سکتے. کون رہے گا اس میں؟ جس کو آپ نے بیچا، اس کی مرضی ہوگی، اب آپ کی نہیں ہوگی. تو اس طرح خواہ اگر ٹیمپریریلی اس میں آپ رہ بھی رہے ہوں ایک خاص مدت تک، وہ ہوتا ہے نا بعض اوقات گھر بکنے کے بعد بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس تاریخ کو خالی کیا جائے گا، بکنے کے 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد. تو وہ 1 یا 2 ماہ بعد جو آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں ٹیمپریریلی، وہ رہنا دراصل کیا ہے؟ اب آپ کا امانت. اب اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ گھر بیچنے کے بعد پھر اس میں سے کچھ چیزیں آپ نکالنا شروع کر دیں. یعنی پہلے آپ نے ان کی قیمت لے لی اور پھر اس کے بعد آپ اس میں سے کچھ مرضی کی چیزیں نکالنا شروع کر دیں کہ یہ فرنیچر یا یہ فکسچر جو تھا یہ بہت قیمتی تھا اور مجھے بہت پسند تھا، اور مالک کو کیا پتا چلے گا اگر میں اس کو ساتھ لے جاؤں. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب گھر بکتا ہے تو اس وقت جو چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں ان کی کنڈیشن اچھی ہوتی ہے، اور جب لوگ گھر خالی کرتے ہیں تو اس وقت دھوکے سے ان چیزوں کو بعض اوقات بدل بھی دیتے ہیں. مثلا اگر گھر میں آپ نے گھر کے ساتھ ہی اوون بھی بیچا ہے اور جب گھر بکا اس وقت جو اوون تھا وہ اچھی کنڈیشن کا تھا اور بعد میں آپ نے اس کو دھوکے سے بدل دیا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ خیانت ہوئی. اب بندوں کے ساتھ تو انسان ایسی دھوکے بازی کر سکتا ہے، ایسی خیانت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ. تو حسن اخلاق میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہے ذاتی اخلاق جس کا تعلق صرف آپ کی اپنی ذات سے ہے، اور ایک ہے اجتماعی اخلاق. حسن اخلاق صرف ذاتی اخلاق کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں اجتماعی اخلاق جب تک درست نہ ہو حسن اخلاق نہیں ہوتا. اور اجتماعی اخلاق کیا ہے؟ کہ آپ کے وہ معاملات جو دوسرے انسانوں سے متعلق ہیں، وہ طے شدہ باتیں، یعنی وہ چیزیں جو آپ نے دوسروں کے ساتھ طے کی ہیں، دوسروں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. یعنی بعض چیزیں آپ کی ٹوٹلی پرسنل ہوتی ہیں، لیکن بعض چیزوں میں آپ جب دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں تو ان کے کچھ حقوق آپ پر اور کچھ آپ کے ان پر عائد ہوتے ہیں، اور ان میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر نکاح کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے. اس موقع پر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک طرح سے امانت ہے. پھر اسی طرح کوئی کاروبار مل کے کرتے ہیں تو اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوتی ہیں وہ بھی ایک امانت ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح باقی تمام معاملات میں، مثلاً آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں تو اس جاب کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ سب کیا ہیں؟ آپ کے اوپر امانت ہے کہ آپ ان کو فلفل کریں گے، جس کے عوض آپ کو پیسے دیے جائیں گے. اور اگر آپ اس میں کام چوری کر رہے ہیں تو دراصل کیا کر رہے ہیں؟ خیانت کر رہے ہیں. اگلی حدیث ہے عن جابر بن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فہی امانۃ. سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص تم سے بات کرے اور پھر وہ ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے. یعنی امانت صرف مال میں ہی نہیں بلکہ گفتگو میں بھی ہوتی ہے. بعض اوقات کوئی شخص اپنا کوئی خاص معاملہ آپ سے ڈسکس کرتا ہے، آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے، اپنا کوئی غم آپ سے بانٹتا ہے یا اپنا کوئی حال آپ کو سناتا ہے، لیکن وہ بات صرف آپ تک رکھنا چاہتا ہے. وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ وہ بات کسی اور کو بتائی جائے. بعض اوقات وہ زبان سے بول کر آپ کو کہتا ہے کہ میری یہ بات آپ کے پاس امانت ہے، یہ بات آگے نہ کریں. اور بعض اوقات
وہ اپنے جیسچر سے بتاتا ہے، انداز سے بتاتا ہے. مثلا بات کرتے وقت اگر وہ دائیں یا بائیں دیکھے کہ کوئی اور سن تو نہیں رہا تو یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے، اس کو بھی امانت سمجھا جائے گا کہ جب خواہ اس نے منہ سے بول کر نہیں کہا لیکن اس کے انداز سے آپ کو پتا چل گیا کہ وہ کیا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کسی اور تک نہ جائے، لہٰذا وہ بھی آپ کے پاس امانت ہو گئی. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے. کس طرح؟ دو طرح. نمبر ایک یہ کہ وہ اپنے علم اور اخلاص کے ساتھ، یعنی اپنے علم اور اخلاص کی بنیاد پر دوسرے کو صحیح مشورہ دے جو اس کے لیے بہتر ہو، خواہ وہ اس کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ بات جاتی. بعض اوقات ہم ایک اچھا مشورہ کسی کو دے سکتے ہیں لیکن صرف اس لیے نہیں دیتے کہ وہ ناراض ہو جائے گا یا شاید ہمارا مشورہ اس کو پسند نہ آئے، لہٰذا ہم اس کو وہ مشورہ دیتے ہیں جو اس کو اچھا لگے. لیکن کسی کو بھی ایسا مشورہ دینا جو اس کی پسند کا ہو لیکن اس کے لیے بہتر نہ ہو تو یہ کیا ہوگا؟ کیسے خیانت ہوگی؟ ثابت کریں خیانت اس کو. غلط مشورہ کیوں خیانت ہے؟ اس کی خیر خواہی کے خلاف. اس کی خیر خواہی کس میں ہے؟ کہ صحیح بات اس کو بتائی جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ قبول نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں آپ کا فرض کیا بنتا ہے کہ بھلے وہ قبول نہ کرے لیکن آپ اس کو صحیح بات بتائیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے سے ڈر کے یا گھبرا کے یا اس سے مروب ہو کے آپ اس کو صحیح بات نہیں کرتے اور وہی کہہ دیتے ہیں جو وہ چاہتا ہے یا اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کو اس چیز سے نقصان پہنچ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے غلط مشورہ دیا تھا. وہ آپ کو پکڑتا ہے آپ کہ اگر آپ کو پتا تھا تو آپ کو صحیح بات مجھے بتانی چاہیے تھی تاکہ میں اس نقصان سے بچ سکتا. اسی طرح کچھ چیزیں دنیا میں تو ان کا نقصان سامنے نہیں آتا لیکن قیامت کے دن نقصان سامنے آئے گا. اس وقت کس کو پکڑے گا؟ وہ جس نے غلط مشورہ دیا، غلط راستہ دکھایا. تو بعض اوقات سچی بات کرنا، حق بات کہنا بہت ناپسندیدہ ہو سکتا ہے، بہت کڑوا ہو سکتا ہے، بہت ناگوار ہو سکتا ہے، لیکن وہی دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو المستشار مؤتمن ان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر مشورہ امانت ہے. ہم دوسرے کو وہی بات بتائیں جو ہمارے نزدیک اس کے لیے بہترین ہے، خواہ وہ اس کی مرضی کے خلاف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم جانتے ہیں کہ دوسرے کے لیے کیا بات اچھی، لیکن ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو مشورہ دے دیا تو پھر ہمارا فائدہ مارا جائے گا یا پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے. ایسی صورت میں بھی بعض اوقات دوسرے کو صحیح بات نہیں بتائی جاتی. مثلا کوئی شخص بزنس کرنا چاہتا ہے، کہیں وہ آپ سے مشورہ کرنے آتا ہے، آپ کو اس سے ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ اچھا یہاں بھی بزنس ہو سکتا ہے. اب اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو بہت اچھا ہے اور آپ کو پتا ہے بہت اچھا ہے، تو آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اچھا وہ یہ کام کر لے گا تو کیوں نہیں اس کو میں یہاں سے ٹالوں اور یہ ہٹے تو میں فوراً جا کے کر لوں. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی خیانت ہے، یہ دھوکہ ہے. سارے پیشے ہی امانت ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہے ان کو صحیح مشورہ دینا چاہیے. مثلا آپ کچھ بیچ رہے ہیں، اب ایک شخص آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے، اس کے فنکشنز کے بارے میں پوچھتا ہے، اس کی کارکردگی کے بارے میں پوچھتا ہے، اس کی کوالٹی کے بارے میں پوچھتا ہے، اور آپ کو پتا ہے اور آپ اس کا ایپ بھی جانتے، لیکن آپ نہیں بتاتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے بتا دیا تو یہ شخص چیز نہیں خریدے گا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے
کہ وہ شخص اس چیز کو لے کر مصیبت میں پڑ جاتا ہے. اسی طرح مثلاً اگر آپ ڈاکٹر ہیں، ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کی ساری چھان پٹک کرتے ہیں، پوری اسکریننگ کرتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس مریض کو آپریشن درکار ہے اور اسے کرانا چاہیے، لیکن آپ اس کو صحیح صورتحال نہیں بتاتے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو امانت دار ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ مریض کو پرسکرپشن دیتے ہیں تو خواہ وہ دوا کڑوی ہو، خواہ مریض کی مرضی کے خلاف ہو، خواہ اس کی جیب پر بوجھ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو صحیح بات بتاتے ہیں اور بتانی بھی چاہیے. اسی طرح اگر ایک مریض دوا سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو صرف اپنے پیسے بنانے کے لیے اسے آپریشن ریکمینڈ کرنا، سرجری کے لیے ریکمینڈ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی خیانت ہے، دھوکہ بازی ہے. اسی طرح بعض اوقات ایک ڈاکٹر کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک مریض زیادہ عرصہ تک نہیں زندہ رہ سکے گا، یا گھر والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ اس مریض کو بتاتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا دل ٹوٹ جائے گا یا وہ پریشان ہوگا. ایسے میں اس طرح کی بڑی حقیقت چھپائے رکھنا یہ کسی کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کو بتا دیں، جانا تو اس کو ویسے ہی ہے، اور جب جانا ہے جب بھی جانا ہے، نہ بتانے سے کوئی جائے گا اور نہ بتانے سے کوئی رہ جائے گا. لیکن فائدہ کیا ہوگا کہ دوسرا شخص اپنے لیے دعا کرے گا، دوسرا شخص جانے کی تیاری کرے گا، وہ اپنی امانتیں لوٹا سکے گا، وہ لوگوں سے معافی مانگ لے گا اور بہتر طور پر واپس جا سکے. لیکن جب ہم دوسرے کو اصل حقیقت سے آگاہ نہیں کرتے اور صرف اس لیے نہیں بتاتے کہ اگر بتا دیے تو پھر ہماری شامت آئے گی اور وہ ہمیں ستائے گا یا تنگ کرے گا یا اس کا ڈپریشن ہمیں دیکھنا پڑے گا، تو ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ نہ بات کرو اور نہ ہی اپنے لیے کوئی پریشانی مول لو. تو کسی کی بھی خیر خواہی اور امانت کی ادائیگی کا حق یہی ہے کہ انسان وہی کرے جو اپنے لیے چاہتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے وقت وہی چیز سامنے رکھے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. کسی کی لکھی ہوئی کتاب پر اپنا نام لگا کے چھاپ دینا، کسی کی پروڈکٹ کو اپنے برانڈ سے ریلیز کر دینا، نقالی کر لینا، کیونکہ ہمارے ہاں بہت ہے نا نقالی، کہ آئیڈیا کسی کا ہے، اوریجنیٹ کسی نے کیا ہے، بنائی چیز کسی نے ہے، اور دوسرا فوراً اپنا نام لگائے اور ٹھپا لگا کے چھاپ دے اور سارا نفع خود حاصل کر لے. یہ بھی دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے، یہ بھی خیانت ہے. تو بات یہ ہے کہ بات کرتے وقت اگر کوئی شخص اس بات کو صرف سامنے والے تک محدود رکھنا چاہے تو اس بات کو آگے نہیں بیان کرنا چاہیے. اسی طرح دوسروں کے راز، خواہ وہ بات سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو، وہ بھی نہیں آگے بیان کرنے چاہیے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، ان عبداللہ ابن جعفر قال اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم خلفہ فأسر الی حدیثا لا احدث به احدا من الناس، رواہ مسلم، کتاب فضائل الصحابہ. سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے اپنے پیچھے بٹھایا، یعنی سواری پر، ردیف کہتے ہیں پیچھے بیٹھنے والا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور آہستہ سے ایک بات فرمائی جس کو میں کسی سے بیان نہ کروں گا. یعنی آہستہ سے بیان کرنے کا مطلب کیا تھا کہ صرف وہی سن سکیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کے اندر امانت کا کتنا پاس تھا، کہ آپ نے نہیں کہا کہ اچھا یہ بات کسی کو نہیں بتانا، کیونکہ ہر بات بول کر نہیں کہی جا سکتی. بعض باتیں اگر کوئی شخص ہمیں اشارے سے کہہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھری محفل میں نہیں کہنا چاہتا، تو اس کے اشارے کو بھی راز رکھنا چاہیے. لیکن عموماً لوگ امانت کا پاس نہ رکھ کے کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیونکہ کسی کا بھی راز پاس ہونا یا کسی کے بارے میں کچھ ایسی بات معلوم ہونا جو دوسروں کو نہیں، اس شخص کو اہم بنا دیتا ہے.
تو اپنی اہمیت جتانے کے لیے بعض اوقات لوگ ایسے کام کرتے ہیں، یعنی رازوں میں خیانت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات کوئی بات ایک بند کمرے میں ہوتی ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ بات جتنے لوگوں کے بیچ میں ہو رہی ہے اس سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ مثلاً اگر کسی بند کمرے میں کوئی میٹنگ ہو رہی ہے تو کسی کو باہر سے کان لگا کے سننا نہیں چاہیے، اور اگر اس مجلس میں کچھ لوگ ہیں تو انہیں وہاں سے اٹھ کر وہ بات کسی اور سے نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو اوپنلی ہوتی ہیں، لیکن کچھ باتیں ضرورت کے تحت جن کا سب سے کوئی مقصد نہیں، تعلق نہیں اور سب کے فائدے کی نہیں، اور اس میں کچھ لوگوں کی یا کسی کاز کی مصلحت ہے اور لوگ اس کو دوسروں سے ہٹ کر الگ بیٹھ کے کر رہے ہیں، تو ایسی باتوں کو بھی کہیں اور ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ المجالس بالامانہ، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے المجالس بالامانات، کہ مجلسیں بھی راز ہوتی ہیں، مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے شوہر یا بھائی یا بیٹے مختلف کام کرتے ہیں، کوئی کسی آفس میں جاب کرتا ہے، کوئی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کوئی کسی اور جگہ پر ہے، کوئی کہیں بزنس کر رہا ہے، تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ کیا گھر آ کر وہ ساری بات آپ سے کرتے ہیں؟ ہر بات آپ کو بتاتے؟ کیوں نہیں بتاتے؟ ایسا کرنا کیوں بد اخلاقی میں شامل ہے؟ کیونکہ وہ جو وہاں کی باتیں ہوتی ہیں، جو کسی خاص مثلا فیکٹری میں کوئی کام کر رہا ہے یا کسی خاص آفس میں کام کر رہا ہے، تو ان کا تعلق گھر کی زندگی سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات وہ باتیں وہاں سے نکل کر جب آؤٹ آف دا پلیس کوٹ ہوتی ہیں تو دوسرا شخص سمجھ بھی نہیں پاتا، یا بعض اوقات اس ادارے کی مصلحت کے خلاف ہوتی ہیں، کیونکہ باہر بیٹھا ہوا شخص پوری سچویشن کو سمجھتا ہی نہیں، اس کو پوری بات پتہ ہی نہیں۔ تو جب ہم اس میں سے کچھ حصہ جا کر کوٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں وہاں کے بارے میں، اس ورک پلیس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جائے، اس کا امیج خراب ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں یہ چیزیں بھی امانت میں شامل ہیں، اور بلا ضرورت غیر متعلق لوگوں سے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی مجلس ایسا امانت تو نہیں ہوتی بظاہر، کیونکہ اس میں کوئی راز کی بات ہو رہی، مثلاً اس وقت کا یہ لیکچر آپ بھی سن رہے ہیں اور دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر جہاں انٹرنیٹ کنیکشن ہے کوئی بھی شخص سن سکتا ہے، تو یہ مجلس راز نہیں ہے، لیکن پھر بھی راز ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ یہاں جو بات جیسے کی گئی ہے، جس کانٹیکس میں کی گئی ہے، اس کو اس کے ساتھ کوٹ کیا جائے، یہ نہیں کہ اس کا ایک حصہ لے لیا جائے یا کوئی بات بیچ میں سے اڑا لی جائے اور اس کو مس کوٹ کیا جائے۔ یہ بھی خیانت ہوتی ہے، یہ بھی مس لیڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ جب آؤٹ آف کانٹیکس کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ معنی نہیں دیتی جو اس کا اصل معنی ہے۔ اور یہ صرف کسی علم کی مجلس سے متعلق نہیں، اگر آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی یہ کریں گے تو خیانت ہوگی۔ مثلاً قرآن مجید کی آیتوں کو ہر قسم کے لوگ اپنی مرضی کے مطابق یا خلاف کوٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب مثلا قرآن پاک میں لکھا ہوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اب اگر کوئی شخص وانتم سکارا کو کوٹ نہ کرے اور صرف پہلے حصے کو لے لا تقربوا الصلاۃ کے نماز کے تو قریب ہی نہ جاؤ، یہ قرآن میں لکھا ہے، تو کیا ہوگا؟ بالکل الٹ مطلب ہوگا۔ اسی طرح احادیث کا معاملہ بھی ہے، اسی طرح تاریخی واقعات بھی ہیں۔ تو تمام چیزوں کو جس حیثیت میں وہ ہیں اس حیثیت کے مطابق ہی بیان کرنا چاہیے، اس کے خلاف بیان کیا جائے تو یہ بھی خیانت ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات فائدے کی بجائے نقصان دیتی ہے۔ بعض چیزیں بظاہر وقتی طور پر ہمیں نقصان دہ نظر نہیں آتی، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا اس میں کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ اور مثلاً جھوٹ ہے، وقتی طور پر اگر انسان جسٹیفائی کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولنے کے لیے اپنے آپ کو منا لیتا ہے کہ اس کا اتنا اور اتنا اور اتنا فائدہ ہے، لیکن
اللہ کے نزدیک وہ چیز فائدہ مند نہیں ہے. ہو سکتا ہے وقتی طور پر نظر آئے بھی، لیکن الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں اس کا نقصان ضرور ظاہر ہو کر رہے گا. اور بعض اوقات فائدہ ہوتا بھی ہے، جیسے شراب کے بارے میں آتا ہے کہ یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں بہت بڑا گناہ بھی ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں. تو بعض اوقات ایک حرام چیز کے کچھ وقتی یا جزوی کوئی فائدے ہو بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے نقصان، جیسے کہ شراب کے بارے میں فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کے نفع یا فائدے سے کہیں زیادہ بڑے. اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں کھیل کود کے مواقع پر جس میں بظاہر کسی کا کوئی بڑا فائدہ یا نقصان نظر نہ بھی آئے، چیٹنگ سے کام لینا یا دھوکہ دینا، یہ بھی خیانت میں شامل ہوتا ہے. اس کے بارے میں ایک سٹوری ہے ایک پلیئر کی. A true tale of integrity. A while back, there was a story about Ruben Gonzalez, who was in the final match of his first professional racquetball tournament. He was playing the perennial champion for his first shot at a victory on the pro circuit. At match point in the fifth and final game, Gonzalez made a super kill shot into the front corner to win the tournament. The referee called it good, and one of the linemen confirmed the shot was a winner. But after a moment's hesitation, Gonzalez turned and declared that his shot had skipped into the wall, hitting the floor first. As a result, the serve went to his opponent, who went on to win the match. Ruben Gonzalez walked off the court. Everyone was stunned. The next issue of a leading racquetball magazine featured Gonzalez on its cover. The lead editorial searched and questioned for an explanation for the first ever occurrence on the professional racquetball circuit. Who could ever imagine it in any sport or endeavor? Here was a player with everything officially in his favor, with victory in his grasp, who disqualifies himself at match point and loses. When asked why he did it, Gonzalez replied, "It was the only thing I could do to maintain my integrity." اس میں ایک ریکٹ بال کے گیم میں کھیل رہے تھے. انہوں نے جب بال کو مارا تو آخری بار میں جب بال کو مارا تو لگا تھا اپیرنٹلی ریفری کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی کہ ان کا پوائنٹ ہو گیا ہے، مگر جو ان کو نظر آیا تھا وہ آبویسلی تھا کہ ان کا پوائنٹ نہیں ہوا، اور اگر ان کا پوائنٹ ہو جاتا اس وقت تو یہ جیت جاتے پورے ٹورنامنٹ کو. مگر انہوں نے ایک دم کہہ دیا کہ نہیں، میرا پوائنٹ نہیں ہوا کیونکہ بال پہلے زمین کو لگ چکا تھا. اس کی وجہ سے جو ہے باری دوسرے شخص کی ہو گئی اور یہ ہار گئے. تو لوگوں کو بہت حیرانی ہوئی کہ یہ تو جیتنے والے تھے، انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ میرا پوائنٹ نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اٹ واز دی اونلی تھنگ آئی کوڈ ڈو ٹو مینٹین مائی انٹیگریٹی. اگر آپ اس سے کہ ہوتے، ہم کہتے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اگر سب نے یہ گواہی دے دی ہے اور کسی کو نظر نہیں آیا تو اتنا فس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مفت میں کامیابی ہاتھ آ رہی ہے تو آئی ہوئی نعمت کو کیا ٹھکرانا؟ ان کی غلطی ہے، ہماری غلطی تو نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں. یعنی کیسی کیسی انسان جسٹیفیکیشن خود کو دے کر ایک ناجائز چیز کو جائز کر لیتا اپنے لیے، لیکن اپنا ضمیر تو بتاتا ہے نا. آپ دیکھیے کہ کسی بھی مقابلے میں کتنا بھی بڑا انعام لے کر آپ آ جائیں، اس کو آپ کسی دیوار پہ سجا دیں، کہیں رکھ دیں، آپ کو اس سے کیا حاصل ہوگا اگر آپ کے دل کے اندر ایک پنچنگ ہے، ڈسٹربنس ہے، بے سکونی ہے، ناراحتی ہے. وہ تو دیوار پہ لٹکا تو دیوار کو فائدہ دے رہا ہے، آپ کو تو کچھ نہیں دے رہا. لیکن انسان اس چھوٹے سے فرق کو سمجھ نہیں پاتا اور ضمیر کے اوپر بوجھ بڑھاتا چلا جاتا ہے. چاہے باہر سے ہمیں کوئی نہ بھی فتویٰ دے، ہمارا دل جانتا ہوتا ہے کیا صحیح اور کیا غلط ہے، اور جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے وہی دراصل امانت برت سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا دین کے معاملات میں بھی استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو، ولو افتوک، خواہ لوگ تم کو فتویٰ دے بھی دیں. یعنی ایک چیز جو آپ کے لیے ناجائز ہے، اگر سارے لوگ مل کے کہیں نہیں نہیں جائز ہے، کر لو کر لو، کچھ نہیں ہوتا، کیا فرق پڑتا ہے، تو بھی کیا ہے وہ ناجائز ہے، کیونکہ آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ وہ جائز نہیں. اور اس کی بہترین مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ رات کو گشت کر رہے تھے تو انہوں نے ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے سنا کہ ایک بچی اپنی ماں کو کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ، امیر المومنین نے منع کیا ہے. اور ماں کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین کو کہاں خبر، اور وہ کہتی ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے.
تو اصل امانت انسان کے اندر اسی وقت آ سکتی ہے جب یہ احساس تیز ہو جائے کہ اللہ تو دیکھتا ہے اگر کوئی نہیں بھی دیکھتا. اور کسی انسان کے ساتھ بھی امانت، اللہ کے ساتھ بھی، حقوق اللہ میں بھی، اور پھر حقوق العباد میں بھی. کسی انسان کے ساتھ آپ صحیح طور پر مخلص ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس کو وہ نہیں بتاتے جو اس کی آخرت کے لیے بہتر ہے، خواہ وہ آپ سے ناراض کیوں نہ ہو. اور پھر یہ ہے کہ خاص طور پر ابتدا سے ہی بچوں کے اندر ان عادات کو پیدا کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ بڑے ہو کر عادتیں بدلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر انسان ساری زندگی ایک چیز کو دیکھتے دیکھتے اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ جو ناحق ہے، ناجائز ہے، وہ جائز نظر آنے لگتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو انسان کی فطرت میں رکھا ہے. اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے بہت خوبصورت. اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. وعن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، حدیث بیان کی ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خود لفظ حدیث آپ کی حدیث کے لیے صحابہ کرام نے بھی استعمال کیا ہے. قد رأیت احدہما وانا انتظر الآخر، میں نے ان میں سے ایک بات کو تو دیکھ لیا ہے، یعنی 2 باتیں آپ نے مجھے بیان کی اور ایک کو میں دیکھ چکا ہوں اور میں دوسرے کا انتظار کر رہا ہوں. حدثنا، آپ نے ہم سے بیان کیا، ان الامانۃ، کہ بے شک امانت، نزلت فی جذر قلوب الرجال، لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتری، یعنی امانت دل کی جڑ کے اندر ڈال دی گئی. آپ کو معلوم ہے کہ انسانی جسم میں سب سے پہلے کیا چیز بنتی ہے؟ دل بنتا ہے. یعنی دل دھڑکتا ہے تو زندگی کا آغاز ہوتا ہے، بالکل ابتدائی سٹیج پر. اور پھر جب وہ بن ہی رہا ہوتا ہے تو اس کی جو جڑیں ہیں، ابتدا میں جیسے خون کی نالیاں ہیں، تو خون کی نالیاں کیسے نظر آتی ہیں؟ جیسے روٹس ہوں، جڑوں کی طرح. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امانت کو لوگوں کے دلوں کی جڑ میں اتارا ہے. یعنی پہلی چیز ہے جو انسان کے اندر انگرین کر دی گئی، رکھ دی گئی، فطرت میں ہے. لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں امانت کیا چیز ہوتی ہے یا مجھے خبر نہیں. وہ تو اندر رکھ دی گئی، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، اور جو بیچ میں اٹھ اٹھ کے بتاتا رہتا ہے وہ دراصل اسی امانت کا احساس ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے امانت کو زمین اور آسمان اور پہاڑوں پر اتارا اور انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو انسان کی پیدائش اور انسان کی جو تخلیق ہے، اس کے آغاز میں ہی اس کے اندر اس کی سینس رکھ دی جاتی ہے. دیٹ از دیئر، پروگرامنگ ساتھ ہی ہے. کیونکہ بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی جسے کہتے ہیں غیر معمولی چیز ہے کہ جس کے بغیر ایک اچھی زندگی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ امانت کوئی ایسی چیز نہیں کہ ایک لبادہ جو آپ اپنے اوپر اوڑھ لیں تو آپ الامین اور الصادق بن جائیں. یعنی یہ صرف کسی ظاہری اوڑھنے کا نام نہیں، یہ کسی لبادے کا نام نہیں، یا اوپر سے ٹھونسنے کا نام نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ اندر سے اگنے کا نام ہے، اندر سے اٹھنے کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، پوٹینشیل موجود ہے. پھر فرمایا ثم نزل القرآن، پھر نازل ہوا قرآن، فعلموا من القرآن، تو انہوں نے علم حاصل کیا قرآن سے، وعلموا من السنت، اور انہوں نے علم حاصل کیا یعنی اس کو جانا سنت سے. یعنی امانت کو قرآن اور سنت نے مزید نکھار کے واضح کر کے انسان کے سامنے رکھ دیا. ثم حدثنا عن رفع الامانتی، پھر آپ نے ہمیں امانت کے اٹھ جانے کا ذکر کیا. قال، فرمایا کہ امانت کیسے اٹھے گی، یعنی احساس کیسے ختم ہو جائے گا اس امانت کا. ینام الرجل النومۃ، سوئے گا انسان ایک سونا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے سوئے گا
فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، تو اٹھا لی جائے گی، قبض کر لی جائے گی، لے لی جائے گی امانت اس کے دل سے، یعنی اتنی دیر میں امانت اٹھ جائے گی. اور سونا کس بات کی علامت ہے؟ غفلت، کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو ہی اس سے قیمتی چیزیں جاتی ہیں. تو یہ انسان کے پاس اللہ کی طرف سے ملنے والا قیمتی ترین سرمایہ ہے، دولت ہے، جس کو غفلت، بے حسی اور کسی چیز کے بارے میں سنجیدہ نہ ہونا وہ کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان کے اندر سے جو نقصان کا احساس ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَقْتِ، فَيَظَلُّ تو رہ جاتا ہے، اثرها اس کا نشان، مثل الوقت یعنی معمولی نشان کی طرح، یعنی ہلکا سا نشان باقی رہ جاتا ہے، اصل چلی جاتی. ثم ينام النومة، پھر وہ ایک اور نیند لیتا ہے. فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، تو قبض کر لی جاتی امانت اس کے دل سے. فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ، تو اس کا اثر آبلے کی طرح رہ جاتا ہے. وہ جو انسان کسی آگ کی چیز کو ٹچ کرے تو جسم کے اوپر چھالا بن جاتا ہے. کجمرن، مانن انگارے کے، تحرجتہ علی رجلک، جس سے تمہارا پاؤں ٹکرا جائے. فنفذ، تو وہ پھول جاتا ہے. فتراہ منتبرن، تو تم اس کو ایک پھپولے کی طرح دیکھتے ہو، ابھرا ہوا دیکھتے ہو. ولیس فیہ شیء، حالانکہ اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے. تو پھپولا کیا ہوتا ہے؟ ہلکا سا بھی اس کو کچھ کریک لگے، کوئی چیز لگے، کوئی پرک لگے تو وہ سب کچھ نکل جاتا ہے، اور باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اسکن سوکھ کے ہٹ جاتی ہے، اتر جاتی ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کارواں کہتے ہیں نا قافلے کو، یعنی لوگوں کو جو کسی منزل کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا سفر بھی آخرت کی طرف ہے. تو جب کسی بھی مسافر کا سامان چوری ہو جائے اور اس کو پرواہ نہ ہو کہ چوری ہو گیا، چھن گیا اس سے، کوئی ڈاکو چھین لے کوئی، تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ بے حس ہوتا ہے. کیونکہ کوئی بھی حساس انسان اپنا نقصان برداشت نہیں کرتا. تو امانت کے جانے سے کیا جاتا ہے بتائیے؟ ایمان جاتا ہے. اور ایمان کے جانے پر کسی کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو، کوئی پریشانی ہی نہ ہو، تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان پوری طرح بے حس ہو جائے. اور یہ بے حسی کیا ہے؟ غفلت کی نیند. تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ امانت کس طرح اٹھا لی جائے گی؟ کہ جیسے تم انگارے کو اپنے پاؤں پہ لڑکاؤ تو اس پہ آبلہ نمودار ہو جائے، بس تم اسے ابھرا ہوا دیکھتے ہو مگر اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی. پھر آپ نے ایک کنکری لی اور اسے پاؤں پہ لڑکایا، یعنی آپ نے کنکری اٹھا کے تو انگارے کی طرح یعنی عمل کر کے دکھایا کہ کیسے ٹچ کر کے گرتی ہے. بس لوگ اس طرح ہو جائیں گے کہ آپس میں خرید و فروخت کرتے ہوں گے مگر ان میں کوئی امانت ادا کرنے کے قریب بھی نہ پھٹکے گا. یہاں تک کہا جائے گا کہ فلاں شخص لوگوں میں ایک امانت دار آدمی ہے. یہاں تک کہا جائے گا کہ کتنا مضبوط ہے، ہوشیار ہے، عقل مند ہے، حالانکہ اس کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہ ہوگا. یعنی بظاہر دیکھنے میں وہ شخص دوسروں کی مناسبت سے بہت بہتر نظر آتا ہوگا، لیکن جب اس سے معاملہ کیا جائے گا تو اس کے اندر کوئی امانت نہ ہوگی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا کہ میں پرواہ نہ کرتا تھا کہ مجھ سے کس نے خرید و فروخت کی، بشرطے کہ وہ مسلمان ہوتا، اس لیے کہ اس کا دین مجھ پر میری چیز کو ضرور واپس کر دے گا، اور اگر وہ یہودی یا عیسائی ہوتا تو اس کا کارندہ مجھے میری چیز واپس کر دے گا. مگر آج کل تو میں صرف فلاں اور فلاں سے ہی خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہوں. یہ آپ کی وفات کے 30-35 سال بعد کی بات کر رہے ہیں وہ، کہ لوگوں کے اندر سے امانت اٹھتی جا رہی ہے. تو گویا یہ پہلی چیز ہے کہ جو لوگوں کے اندر سے اٹھتی ہے، کیونکہ جب ضمیر مردہ ہوتا ہے، امانت اٹھتی ہے، بے حسی آتی ہے، تو انسان کو پھر اچھے اور برے کے درمیان فرق نظر نہیں آتا. پھر وہ غلطی کرتا بھی ہے اور اس کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی، اور اس طرح وہ
کسی بھی معاملے میں کھرا نہیں ہوتا، کسی بھی کام کو سنجیدگی سے نہیں لیتا. اور جیسا کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ امانت کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی. حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز آتی ہے، نماز سے پہلے طہارت آتی ہے. بہت سے لوگ وضو صحیح طور پر نہیں کرتے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ وضو کے جو فرائض ہیں ان میں سے اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وضو نہیں ہوتا، طہارت نہیں ہوتی. اور اگر طہارت نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی. آپ ایک سروے کر کے دیکھ لیجئے کتنے فیصد لوگوں کو صحیح وضو کرنا آتا ہے، اور واقعی وہ اس بات میں احتیاط برتتے ہوں کہ جو کچھ وہ دھو رہے ہیں وہ پوری طرح دھل جائے اور کوئی بال برابر جگہ خشک نہ رہے. بہت سے لوگ مثلا نیل پالش لگا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، دل اچھا ہونا چاہیے، نیت نیک ہونی چاہیے. دین اتنا ریجڈ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فس کریٹ کر دے. بات یہ ہے کہ ہمیں ایک کام کرنے کو کہا گیا ہے اور اس میں کچھ بھی ایکسکلوڈ نہیں کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں اگر تم ہاتھوں پہ کچھ لگا لو گے اور اس کے اندر پانی اسکن پہ نہیں بھی جائے گا تو بھی تمہارا وضو ہو جائے گا. یہ تو فلسفہ ہم نے خود گھڑا نا اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے. اور یہ مطمئن اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے ضمیر کو تھپکا کے سلا دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا، میری نیت جتنی صاف ہے. اور اوپر سے شیطان آ کے ہمیں بہت مطمئن کر دیتا ہے کہ ہاں دیکھو تو تم فلاں اور فلاں سے کتنے اچھے ہو، فلاں کے اندر تو یہ بات بھی نہیں اور وہ بھی نہیں، لہذا تم اگر یہ اتنی چھوٹی سی بات کر بھی لوگے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر نماز کی باری آتی، کتنے لوگوں کو رکوع اور سجدہ صحیح طور پہ کرنا آتا ہو. فرائض کا معاملہ ہے. پھر اسی طرح زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہے. کتنے لوگ باقاعدہ کیلکولیٹ کرتے اور ایک ایک چیز نکال کے رکھتے ہوں کہ ہاں ان سب چیزوں کو شامل کرنا ہے زکوٰۃ میں. بعض اوقات ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اچھا ہاں بینک میں اتنے رکھے ہوئے ہیں، وہ گولڈ اتنا، میرا خیال اتنا ہوگا، چلو ایک اندازہ کر لو. نہیں، یہ فریضے کا معاملہ ہے، آپ کو ایک ایک پائی جمع کرنی ہے اس میں. ہاں اس کے بعد آپ اوپر ایکسٹرا جتنا چاہیں دے دیں، وہ آپ کی خوشی ہے، لیکن حساب پورا کرنا ہے. مگر ہم کیوں نہیں کرتے حساب؟ کیا چیز روکتی ہے ہمیں؟ مال جمع کرنے کا شوق ہے لیکن اس کو حساب کر کے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالنے کا شوق کیوں نہیں؟ کس چیز نے ہم کو غافل کر رکھا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بے حسی. ایک اللہ نے دین اتارا اور ایک ہم نے خود بنا رکھا ہے. خود بنا رکھا نا ایک دین. کیسے؟ جھوٹی تسلیاں دے دے کے. اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس حدیث میں جو بخاری اور مسلم کی ہے، اس میں بنیادی وجہ امانت کے اٹھنے کی کیا ہے کہ امانت نہیں ہوتی جہاں غفلت ہے، کہ انسان سوتا ہے تو وہ اٹھا لی جاتی ہے. یعنی انسان جب ایک حصی نیند ہے نا، یعنی جسمانی نیند، اور ایک ایمانی نیند اور چیزوں کی پرواہ نہ کرنا کہ جیسے بھی ہو. مثلا روزہ ایک فرض عبادت، ہم میں سے بہت سی خواتین مخصوص ایام میں روزہ نہیں رکھتی. کتنے لوگوں نے حساب کر لیا کہ میری زندگی میں کتنے روزے چھوٹے ہیں؟ ہے کوئی حساب ہمارے پاس؟ یا ہم نے بیٹھ کے زحمت کی ہو اور کیلکولیشن کی ہو کہ ہاں اس ایئر سے میں بالغ ہوں اور میری عمومی عادت یہ رہی، اتنے رمضان گزر چکے، کیونکہ اگر 30 سال گزرے نا تو اس میں ہجری کیلنڈر کا 1 سال اور ایڈ کر لیں. اتنا ایکوریٹلی حساب بیٹھ کے کریں کہ اب تک کیا کچھ چھوڑا ہے، اس کو رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں، یا اس کا کفارہ دینا ہے، یا اس کا کیا کرنا ہے، تو فریضہ ہے، وہ تو ہمارے سر پہ لٹکا ہوا ہے. لیکن اس معاملے میں بھی بے حسی ہے. کیا مجھ پہ حج فرض ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگ اس بات کو جاننے کی بھی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ان کو کرنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں. ہمیں بہت سی اور مجبوریاں اور ذمہ داریاں نظر آتی ہیں، لیکن یہ فریضہ ہے. کیوں نہیں جاننا چاہتے کہ ہم اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں یا نہیں جن پہ فریضہ ہے؟ وائے؟ کیا روکے ہوئے ہم کو؟ ہم کرنا نہیں چاہتے تو ہم جاننا بھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ جب ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ کرنا ہے تو پھر ہم فوری طور پر معلومات حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو ہے فرائض کا معاملہ. اسی طرح حقوق کے معاملے میں بھی بہت سی چیزیں ہم کیوں نہیں جاننا چاہتے؟ کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے. تو یہ تمام چیزیں امانت سے تعلق رکھتی ہیں، خواہ وہ معاملہ حقوق اللہ کا ہو یا وہ معاملہ حقوق العباد کا ہو. ان کو ویسا ادا کرنا جیسا وہ ہے.
یعنی ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ادا بھی کر رہے ہوتے ویسا نہیں کرتے. جیسے ہم فرائض کی ابھی بات ہوئی, نماز ویسے نہیں ادا کرتے جیسے کرنی چاہیے, وقت کی پابندی ہے, طہارت کی ہے, یا رکوع سجود کی بات ہے. اسی طرح اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھ دے, کوئی چیز, کوئی کتاب کسی نے رکھی, کوئی مال رکھا, تو اس کو بھی کیسے واپس کرنا چاہیے؟ اسی طرح واپس کرنا چاہیے جیسے وہ لی گئی. یہ نہیں کہ اس کے لاپرواہی میں اس کو ضائع کر دیا جائے, توڑ پھوڑ دیا جائے یا گم کر دیا جائے. اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے زرہیں لی تھی جب طائف کا غزوہ ہوا تھا, اور امانت دی تھی, اور اس شرط پر لی تھی کہ اگر کچھ کم ہو گیا, کیونکہ جنگ کا معاملہ ہے نا, اب کوئی کم ہو گیا, کوئی اٹھا کے لے گیا, جنگ میں کس قدر بھگدڑ ہوتی, تو میں پوری واپس کروں گا. جب جنگ ختم ہوئی اور آپ اس کو زریں واپس کرنے لگے تو اس میں کچھ کم تھی, تو آپ نے کہا کہ میں اس کو پورا کر کے تمہیں دوں گا. تو صفوان نے کہا اس کی ضرورت نہیں, کیونکہ میرا اب دل بدل چکا ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. یعنی وہ اسلام لا چکے تھے, تو وہ تو پھر ایک طرح سے فریضہ بنتا ہے نا کہ جب آپ اس دین پر ہیں تو آپ بھی اللہ کے لیے کچھ کریں. اسی طرح آپ نے ایک مرتبہ کسی سے اونٹ لیا تو واپسی پر اس کو اس سے بہتر اونٹ لوٹایا. یعنی آپ اپنی امانتوں کے ادا کرنے میں کس قدر کانشیس تھے. ایک اور موقع پر جو پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اونٹ کا سودا کیا. اونٹ کی قیمت زیادہ تھی لیکن مالک کو پتا نہیں تھا. بیچنے کے بعد جب وہ پچھتایا تو انہی کے گروہ میں سے کہا کسی عورت نے کہ جس شخص نے تم سے سودا کیا ہے وہ بہت روشن چہرے والا ہے, وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا. اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ان لوگوں کو کھانا بھی بھجوایا, اور اس اونٹ کی جو اصل قیمت بنتی تھی وہ قیمت بھی مزید بھجوائی, جو کہ اس وقت معلوم نہیں تھی. حالانکہ سودا طے ہونے کے بعد کوئی باؤنڈ نہیں ہوتا, پیسے ادا ہو گئے. دین میں بھی کیا آتا ہے کہ دو جو خرید و فروخت کرنے والے ہیں وہ اس وقت تک باؤنڈ ہیں جب تک کہ وہ آپس میں اکٹھے ہیں. جب سودا طے ہو جائے, قیمت ادا ہو جائے اور وہ الگ الگ جدا ہو جائے, معلوم یہ تفرقہ یعنی تفرقہ ہو جائے, تو پھر اس کے بعد کوئی باؤنڈ نہیں ہے. اب آپ ویسے تو قانونی طور پر باؤنڈ نہیں تھے, لیکن جب آپ کو پتا چلا کہ نہیں, اس شخص نے لا علمی کی وجہ سے مجھے کم قیمت میں چیز فروخت کی ہے, تو آپ نے اس کی قیمت پتا کر کے واپس بھجوائی اس کو. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان سنتوں کی پیروی کرتے ہوں. پھر اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ کوئی سودا طے کیا اور اس کو کھجوریں دینے کے لیے کہا. جب آپ گھر تشریف لائے تو پتا چلا کہ وہ کھجوریں نہیں ہیں. آپ نے اس شخص کو بتایا کہ کچھ اس طرح معاملہ ہو گیا, تو اس نے کہا میرے ساتھ دھوکا ہو گیا, میرے ساتھ دھوکا ہو گیا. لوگوں نے منع کیا کہ تم ایسی بات نہیں کہو. آپ نے فرمایا نہیں, اس کو کہنے دو, اس کو کہنے دو. یعنی یہ نہیں تھا کہ آپ نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی ٹیکسی پہ بیٹھ کے چل پڑتے ہیں کہیں, جب وہاں پہنچتے ہیں اور آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ آپ کے بیگ میں $100 ہے, 20 اس کو دے دیں گے, لیکن جو ہی آپ بیگ کھولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, پیسے نہیں ہوتے. وہ آپ کو بھول چکا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو دے دیے تھے, یا وہ کسی بچے نے اٹھا لیے, آپ نے اسے کہا اچھا جاؤ میرے بیگ سے لے لو, اس نے وہاں سے نکال لیے, اور اس وقت اچانک پتا چلا. تو ایسے میں اس کا کیا قصور, آپ کی بھول کی سزا اس کو کیوں ملے؟ اور اگر وہ کہے کہ اس شخص نے مجھ سے دھوکا کیا ہے تو کہہ سکتا ہے, تو اس وقت آپ اس سے لڑنا شروع کر دیں کہ نہیں میرا دھوکا نہیں, میں بھول گیا ہوں. تو نہیں, اگر اس کے حق کی حق تلفی ہوئی ہے تو اسے کہنے دو, میری بھول کی سزا مجھے ملنی چاہیے, اس کو تو نہیں ملنی چاہیے. تو بہرحال آپ نے لوگوں کو منع کیا کہ نہیں, تم اس کو کچھ نہیں کہو, وہ جو کہہ رہے اس کو کہنے دو. اور آپ نے ان کھجوروں کا بندوبست کیا اور اس کو اس کا حق دلوایا. تو یہ ہے کہ کسی کا بھی حق ہو, خواہ اپنے سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو, کوئی بھی ہو, اس کا حق اس کو دینا لازم ہے, اور یہی امانت کی ادائیگی ہے. ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پل صراط پر کچھ لوگ بہت تیزی سے گزر رہے ہوں گے, کوئی بجلی کی تیزی سے, کوئی ہوا کی تیزی سے, کوئی پانی کی تیزی سے, اور کوئی چل کے آ رہا ہوگا. تو وہاں پر امانت اور رحم کھڑے ہو جائیں گے لوگوں کو روکنے. اچھا تم جا رہے ہو, جانے دیتے ہیں تمہیں, رک جاؤ ذرا. اگر امانت ادا نہیں کی تو وہ کھڑے ہو جائیں گے وہاں, اور وہ لوگوں کو آگے جانے سے روکیں گے, جانے نہیں دیں گے. کیوں کاٹا تھا ہمیں, صلہ رحمی کیوں نہیں کی تھی,
رشتوں کو کیوں کاٹا تھا؟ امانتیں کیوں نہیں دی تھی؟ پہلے دو، حساب برابر کرو، پھر آگے چلو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ دوسروں کی جو ہمارے پاس امانتیں ہیں ان کو لوٹانا چاہیے، یہ بھی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے کہ جب کسی کو امانت دی جائے تو اس کی اہلیت بھی دیکھی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو. جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو. کسی نے عرض کیا اس کے ضائع کرنے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا جب حکومت نالائق کو سپرد کی جائے گی تو یہ دراصل کیا ہے؟ امانت میں خیانت. کہ کوئی ذمہ داری جب کسی کو دی جائے تو یہ ضرور دیکھا جائے کہ وہ اس کو ادا کرنے کے اہل ہے. مثلاً اگر کسی کو پڑھانے کی ذمہ داری دے دی جائے اور وہ شخص جانتا کچھ بھی نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ خیانت ہے. کہ آپ نے بچوں کا مستقبل ایک ایسے شخص پر ڈال دیا کہ جو وہ کام جانتا ہی نہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نسلوں پر اثر انداز ہوتا ہے سب کچھ. تو یہ تمام چیزیں معمولی نہیں ہیں جن کو ہم عام طور پر معمولی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں امین بنائے اور امانتوں کو ادا کرنے کی توفیق دے اور ہمیں سچا ایمان نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.